یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری, وائز نمبر 440. کھٹ گھڑی پاچھڑی رہنی رہے, یارے تمہیں جاگو مومن بھائی جی, جاگی جاگی نے اپنا الکھ نے آرادھو, جاگو جاگو بھائیڑا رن بہانیاں جی کے تمہیں چیتو مومن بھائی جی رن بہانیاں جی. مولانا حضرت امام سے صلوات پڑھو مومنو. خدا تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو 1,24,000 نبی بھیجے, ہر ایک نبی کو اس بات کا حکم دیا کہ خدا کی عبادت کرو اور خاص طور پہ اپنی روحانی ترقی کے لیے, اپنی روحانی دنیا کو اوپر کرنے کے لیے سورج نکلے اس سے 3 گھنٹے پہلے اٹھ کے خدا کی عبادت کرو, کیونکہ اس وقت کو نور کا وقت کہا گیا. قرآن شریف کے اندر خدا فرماتا ہے کہ اے محمد, رات کے تیسرے پہر میں اٹھو, آہستہ آہستہ اپنے رب کو یاد کرو. مسلمان اس پیغام کو بھول گئے. بہت تھوڑے آدمی ہیں کہ جو صبح مسجد میں جا کے نماز پڑھے, لیکن ہم اسماعیلی اسلام کے اندر جو طریقت والے ہیں, ہمیشہ ہم نے اس چیز کو اپنی زندگی, اپنی لائف کے اندر بہت امپورٹنٹ حالت میں رکھا. 3 وقت کی ہم جو دعا پڑھتے ہیں یہ تو بچے بھی کرتے ہیں. 3 وقت کی جو دعا ہے وہ ایک پرائمری چیز ہے جو ہمارے اوپر ایک قسم کی خدا تعالیٰ کی طرف سے شکر گزاری کے طور پہ ہے. لیکن اصل چیز ہمارے مذہب کی جو ہے تو وہ صبح کی بیت الخیال کی عبادت ہے. دنیا کے اندر ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی دنیاوی کنڈیشن کو اچھا کرے. اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ کچھ پیدا کرنا چاہتا ہے. اگر کسی کے پاس 100 شلنگ ہو گئے تو وہ چاہتا ہے اس سے زیادہ کروں. کبھی 1000 بن جاتے ہیں تو کہتا ہے میں اس سے زیادہ کروں. انسان نے اپنی لائف کے اندر دنیاوی جیون کی چیزوں عیش آرام کے لیے کوئی لمٹ باندھ نہیں رکھی کہ بھئی اتنا ہو جائے تو میں چھوڑ دوں. کھانا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے پیٹ میں جگہ نہیں ہوتی تو مجبوراً وہ ہاتھ کھینچتا ہے, نہیں تو بعض آدمی ایسے ہیں کہ وہ کھاتے ہی رہے ساری زندگی. پھر بھی انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے ایک دن گزر جانا ہے, ایک دن موت آئے گی, خدا حساب کتاب مانگے گا تو مجھے اس دنیا کے لیے کیا کرنا ہے. ہمارے پیروں نے بہت سے ایسے داخلے دیے, دلیلیں دی. فرماتے ہیں کہ تم اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہو. مسافر کبھی بھی جس دیش میں یا جس گاؤں میں جاتا ہے تو وہاں وہ ہمیشہ کے لیے رہنے کا خیال نہیں کرتا. جہاں اس کا گھر ہوتا ہے وہ جگہ اس کو یاد آتی ہے. اگر ایک آدمی دار السلام میں رہتا ہے اور وہ ڈوڈوما آیا
تو ڈوڈوما کے اندر 2, 5, 10 دن ٹھہر کے واپس اپنے گھر چلے جاتا ہے. آپ لوگ یہاں سے دار السلام کچھ خریدی کے لیے, کام کے لیے جاتے ہو تو آپ کا خیال یہ رہتا ہے کہ واپس گھر جلدی پہنچیں. ہمارا اصل مکان جو ہے وہ اصل مکان کیا ہے؟ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرمایا کہ تم اپنے اصل مکان کو یاد کرو. ہم کو پیروں نے بھی اس بات کے لیے دھیان کھینچا ہے. اے جی آدم یاد نرنجن نرگن آپ ارو اصل ہمارا سوامی تمہیں جدا پڑیا تھئی روپ مہر کرو مورا سائیاں ابڑا شرن تمہاری. مولا میرا جو روپ ہے وہ تیری اثر سے جدا ہوا, مجھ کو وہ جدائی یاد آتی ہے. یہ 50-60 کا سارا گنا پیر حسن کبیر دین نے جو وینتی کے اندر لکھا ہے اس میں یہی وہ لکھتے ہیں, یہی رجن کرتے ہیں کہ مولا اب تو مجھے لے کے جا, میں چلتے چلتے تھک گیا ہوں. اپنے آپ کو ناری روپ میں پیش کیا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی آتما جو ہے خدا پرم آتما ہے, سپریم سول ہے, یونیورسل سول ہے. اس میں سے ہماری آتمائیں, ہماری روحیں اس میں سے نکلی ہیں. اس لیے ہماری روحیں اس کی ناری ہیں. ناری کہتے ہیں کہ جو سیوا کرے, ناری کہتے ہیں کہ جو حکم مانے. ہندوستان کی سنسکرتی کے اندر استری جو ہے وہ اپنے پروش کی عبادت کرتی ہے. اس حساب کو اور تھیم کو لے کے گرو پیر حسن کبیر دین نے اپنے آپ کو ناری روپ میں پیش کیا. پیر صدر الدین نے بھی ایسا ہی کیا ہے. تو پیر کا کہنا یہ ہے کہ یا مولا میں نے تیرے سے شادی کی ہے, تو جان لے کے آ اور مجھ کو لے جا. میں ابھی ایک کلجگ کی کڑوی نظر میں رہ نہیں سکتی. اس کے اندر مجھے ڈر ہے کہ چور لوگ مجھے حیران کریں گے. یہاں چور کا مطلب کیا؟ یہاں چور کا مطلب دنیا کی وہ ممتا مایا. کلجگ کی آنکھیں خراب ہیں کہ انسان دنیا کی عیش آرام میں پڑ کے اپنی عبادت بندگی بھول جاتا ہے. ہمارا یہ جو رستہ عبادت کا ہے, یہ جو ہمارا باطنی طریقہ ہے, دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ہے. کچھ لوگ کرسچنوں میں بھی جو صبح اٹھ کے چرچ میں جا کے عبادت کرتے ہیں, مسلمانوں کے اندر صبح جا کے نماز پڑھتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے اذان کی آواز آئی. سکھوں میں, ہندوؤں میں ایسے کچھ تھوڑے سے لوگ ہیں کہ جو صبح جا کے پوجا پاٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارا جو اسماعیلیوں کے اندر پروڑیے 4 بجے اٹھ کے 1 گھنٹہ آنکھیں بند کر کے ایک دھیان کے اندر اپنے مولا کا دھیان کرنا اور اس کی صورت کو یاد کرنا, اپنے آتما کو اوپر اٹھانا, اپنے اندر روحانیت پیدا کرنا, یہ دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ہے. یہ اعلیٰ درجے کی جو چیز ہے یہ ہمارے پاس ہے. اور حضرت امام فرماتے ہیں اگر تم کو یہ شوق ہے کہ تمہیں اپنی روحانی طاقت بڑھانی ہے, تمہاری روحانی اسپرچل سائڈ اوپر اٹھے, اونچی چڑھے, تمہارے اندر روحانی طاقت پیدا ہوئے, تم روحانیت کو سمجھ سکو, اگر تمہیں یہ شوق ہے تو صبح کی عبادت کرو. مولا فرماتے ہیں بیت الخیال کی عبادت لینا فرض میں نہیں, تمہاری مرضی کے اوپر ہے. امام سلطان محمد شاہ کا زمانہ تھا, سب انکریج کرتے تھے کہ 16 برس کا لڑکا ہوئے لڑکی ہوئے اس کو بیت الخیال کا بول دے دو. وہ زمانہ اور تھا, اب زمانہ بدل گیا. میں ایک دفعہ 67 کی بات کرتا ہوں تو بمبئی کے اندر تھا. مولانا حضرت امام بیت الخیال کا بول دینے کے لیے آئے تو صاحب نے جو فرمان کیے وہ فرمان کبھی آپ پڑھو. 67
नवंबर के फरमान है बॉम्बे के। पहली दफा मौला के मुंह से ये सुन के मैं बड़ा हैरान हुआ। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते थे, 4 आदमी तुमको खटले में डाल के लावे, तुम्हारी ऐसी बीमारी और कमजोरी की हालत हो गए तो भी परोड़ी आके इबादत करो। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते थे कि कभी तुम जमात खाने नहीं आ सकते तो घर पे भी इबादत करो, अगर तुम बीमार हो तो भी इबादत करो। लेकिन हजरत इमाम ने नवंबर 67 में फरमान किया, अगर तुम बीमार हो, तुम्हारा ध्यान नहीं रखता तो चलो उस दिन तुम इबादत न करो। अगर कोई भाई प्रेग्नेंट है और उसके आखिरी दिन है, डिलीवरी की नजदीकी है, तो उस वक्त उस बेचारी को बहुत घबराहट होती है। मगर फरमाया चलो वो भी इबादत न करो। इतनी दया कर दी उसने, रहम कर दिया कि हमको गुनाहों से बचा लिया। लेकिन जो तंदुरुस्त हैं, खाते पीते हैं, हेल्दी हैं, उन्होंने इबादत इमाम के हुजूर में जाके खुद ब खुद मांग के ली है। अगर वो भी सुबह इबादत न करें तो इमाम के सामने वो सख्त गुनहगार है और ये चीज अच्छी नहीं। इसलिए कि इमाम से किया हुआ वादा जब हम तोड़ते हैं तो हम गुनहगार बनते हैं, उससे हमारी रूहानी शक्ति और भी घट जाती है। जो लोग इबादत नहीं लिए, उन्होंने बैतुल खियल का बोल नहीं लिया, वो हमसे बहुत अच्छे हैं। अच्छे इसलिए हैं उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं, लेकिन हम इबादत का बोल लेके इमाम से प्रॉमिस करके फिर भी जो हम सुबह इबादत नहीं करते तो दिनदारों हम गुनहगार बनते हैं और इस गुनाह के कारण से हमारी रूहानी शक्ति और भी घट जाती है और हम इबादत लेके उसमें से जिंदगी भर बाहर नहीं निकल सकते। हमको इबादत करनी ही चाहिए। इबादत में बहुत फायदे हैं। देखो, मैं आज आपको थोड़े से दुनियावी फायदे भी समझाऊं। इबादत करने से और इबादत करने का तरीका यह है कि आप इस तरह बैठो कि कम में कम 20-25 मिनट 30 मिनट एक हालत में बैठ सको जाने मुर्दा पड़ा होवे, कोई तरह की हिलचाल बदन में ना होवे, यहाँ तक कि सांस भी जो है वो एकदम स्लो हो जाती है। आदमी को कोई भी उसकी शरीर की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं स्टिल होके बैठना चाहिए, बिल्कुल यानी पत्थर की मूर्ति पड़ी है। ये चीज जरूर हासिल करो, क्योंकि अगर एक आदमी का बदन हिलता रहता है, कभी इधर खो जाता है, कभी इधर खो जाता है, कभी पाँव ऐसा करता है, कभी पाँव ऐसा करता है, फायदे है। देखो, मैं आज आपको थोड़े से दुनियावी फायदे भी समझाऊं। इबादत करने से और इबादत करने का तरीका यह है कि आप इस तरह बैठो कि कम में कम 20-25 मिनट 30 मिनट एक हालत में बैठ सको जाने मुर्दा पड़ा होवे, कोई तरह की हिलचाल बदन में ना होवे, यहाँ तक कि सांस भी जो है वो एकदम स्लो हो जाती है। आदमी को कोई भी उसकी शरीर की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं स्टिल होके बैठना चाहिए, बिल्कुल यानी पत्थर की मूर्ति पड़ी है। ये चीज जरूर हासिल करो, क्योंकि अगर एक आदमी का बदन हिलता रहता है, कभी इधर खो जाता है, कभी इधर खो जाता है, कभी पाँव ऐसा करता है, कभी पाँव ऐसा करता है, तो उसके ब्रेन के अंदर स्टिलनेस नहीं आती। इसके लिए ध्यान लगाने में तकलीफ होती है। हमारा ब्रेन जो है वो पानी के अंदर फ्लोट करता है। हमारे भेजे में पानी है और पानी के ऊपर अंदर बाहर सब पानी है आजू बाजू में, और हमारा जो ब्रेन है वो पानी में फ्लोट करता है। इसलिए जब तक कि हमारा शरीर बिल्कुल मूवमेंट के बगैर नहीं होता, तब तक कि वो पानी है ना वो हिलता रहता है, और उसके हिलते रहने से हमारा ब्रेन भी हिलता रहता है और डिस्टर्बेंस होती है। शरीर को बिल्कुल स्टिल कर दो और फिर 2-4 थोड़े से लंबे सांस लेके आप अपने बोल के ऊपर ध्यान लगाओ। अगर ध्यान नहीं लगता तो गुरप्रीत सदरुद्दीन की एक टेक्निक है, इमीडिएटली ध्यान लग जाएगा।
اور وہ ٹیکنیک یہ ہے کہ فرمایا کہ تم اپنے سانس کو جب ہی اندر لے لو تو اس کو روکو، سانس روکو، جو ہی سانس روکو گے امیڈیٹلی اسی وقت باہر کے سب وچار بند ہو جائیں گے، تھنکنگ سٹاپ ہو جائے گی، اور اس وقت 5-7 سیکنڈ جتنا روک کے آپ اپنا بول چالو کرو، سانس لینا بھی چالو کرو، لیکن آپ کا دھیان سانس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، دھیان اس بول کے اوپر ہوئے۔ بول کا مقصد جو ہے وہ نور تک پہنچانا ہے، اور بول کا مطلب کی بھی ہم کو جاننا چاہیے۔ مولا کے ساتھ جو مشنریز ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ امام جب بول دے کے چلے جاتے ہیں تو یہ مشنری ان کو بیٹھک سکھاتے ہیں، بول کا مطلب سکھاتے ہیں، اور کوئی کوشچن ہوتا ہے تو اس کو سولو کرتے ہیں۔ اگر کسی طریقے سے آپ کو اپنے اس بول کا مطلب پتا نہیں تو ہو سکتا ہے قرآن شریف کے اندر جو خدا نے اپنے ناموں کا ایٹریبیوٹس کا ذکر کیا ہے، شاید ان میں سے آپ کو اپنے بول کا مطلب مل جائے، لیکن یہ لازم نہیں کہ حضرت امام قرآن شریف کے ان ناموں میں سے کوئی ایک بول دے وے۔ امام ہزاروں نام جانتا ہے اور اس کی مرضی ہوتی جو وہ بول دے وے، لیکن اگر آپ کو اپنے بول کا مطلب پتا ہے تو دینداروں اس مطلب کو بھی یاد کیا کرو، دھیان لگاؤ، آہستہ آہستہ اس بول کو یاد کرو، مگر نہ تو ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہے عبادت کے اندر بھی وہ ہاتھ میں تسبیح پھراتے رہتے ہیں، تسبیح کھیسے میں ڈالو، منہ بند ہو گئے لیکن اندر جیب بھی ہلنی نہیں چاہیے۔ یہ بالکل مینٹل ایکسرسائز ہے، اپنے خیالوں اور دھیان کے اندر اس عبادت کرنے کا طریقہ اپنی ہی خیال سے، اپنے ہی مقصد سے، اپنے ہی مطلب سے پیدا کرو اور مولا مدد کرے گا۔ جو آدمی صبح عبادت کرتا ہے اس کا من شانت رہتا ہے، دنیا کے دکھ اس کو دکھی نہیں کر سکتے، اس کے من میں کوئی بری خبر سننے سے ڈسٹربنس پیدا نہیں ہوتی، وہ آدمی شانت رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے، اس کے وچار بدیوں برائیوں کی طرف نہیں جاتے، وہ گناہوں کی طرف نہیں جاتا، بچتا رہتا ہے، اس کی یاد شکتی اچھی رہتی ہے، اس کا بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے، آدمی کے دل میں ہر وقت شانتی بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے۔ عبادت کرنے سے ہماری تندرستی بھی بڑھتی ہے، شاریرک بھی، مانسک بھی۔ عبادت کرنے سے انسان کے اندر سدھرتا یعنی اسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے۔ عبادت کرنے سے انسان کا کیریکٹر اچھا ہوتا ہے، کیریکٹر اچھا ہونے سے لوگوں کے اندر اس کی عزت بڑھتی ہے۔ یہ تو دنیاوی فائدے ہیں، لیکن روحانی فائدے بے حساب ہیں۔ روحانی فائدوں میں ایک تو یہ فائدہ ہے کہ انسان کے انتکرن کے اندر ہر وقت ایک قسم کی خوشی رہتی ہے اور سیکیورٹی رہتی ہے۔ انسان کبھی اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھتا، اس کے دل میں کبھی کوئی ڈر، بھے، بیک نہیں ہوتی، وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے مولا کے ساتھ ہوں، اور وہ ہمارا وقت مولا کے ساتھ اپنا سبند رکھتا ہے، کانٹیکٹ رکھتا ہے، جیسے کہ ایک ٹیلی فون مولا کے پاس ہے، ایک ٹیلی فون ہمارے پاس ہے، اور ہر وقت ہم اپنے مولا سے بات کرتے رہتے ہیں۔ روحانیت کے اندر وہ آدمی مولا کو اپنے سامنے رکھتا ہے، مولا کی محبت پیدا ہوتی ہے، مولا اس کو چاہنے لگتا ہے۔ اس طرح سے آہستہ آہستہ اس کی روحانی شکتیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ ان روحانی شکتیوں کے اندر ایک دن ایسا بھی آ جاتا ہے کہ امام اس کو اپنی بخششیں دینی شروع کر دیتا ہے۔ مولانا حضرت امام فرمایا
کہ جب خدا تم کو عبادت کے اندر کوئی چیز کی بخشش دے گا تو تم کو اس کی سمجھ بھی دے گا، تم کو اپنے من میں اس چیز کی خاطری ہوگی، تم اس کو اس طرح سے سمجھو گے جیسے دنیا کے اندر ہم اپنی کھلی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتے ہوئے عبادت میں ہم کو ایسی خاطری پوروک چیزیں ملتی ہیں، ہمارے دل کے اندر ڈھچو پچو وچار نہیں آئیں گے، ہمارے دل میں شنکا، ان روحانی شکتیوں کے اندر ایک دن ایسا بھی آ جاتا ہے کہ امام اس کو اپنی بخششیں دینی شروع کر دیتا ہے۔ مولانا حضرت امام فرمایا کہ جب خدا تم کو عبادت کے اندر کوئی چیز کی بخشش دے گا تو تم کو اس کی سمجھ بھی دے گا، تم کو اپنے من میں اس چیز کی خاطری ہوگی، تم اس کو اس طرح سے سمجھو گے جیسے دنیا کے اندر ہم اپنی کھلی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتے ہوئے عبادت میں ہم کو ایسی خاطری پوروک چیزیں ملتی ہیں، ہمارے دل کے اندر ڈھچو پچو وچار نہیں آئیں گے، ہمارے دل میں شنکا نہیں رہے گی، ہم کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ بعض آدمی کبھی مشنریز وہاں جاتے ہیں تو کبھی کبھی پوچھتے ہیں مشنری صاحب مجھے زندگی میں ایسا ہوا، اس آدمی کو کچھ نہیں ہوا، اس لیے نہیں ہوا کیونکہ اس کے دل کے اندر شنکا ہے، اور وہ شنکا کے کارن سے یا ناسمجھی کے کارن سے کچھ ہوتا ہے تو سمجھ نہیں سکتا، تو وہ من میں یہ خیال کرتا ہے کہ شاید مولا نے مجھے کچھ بخشش دی ہے۔ حضرت امام فرماتے ہیں جب تم کو بخشش دے گا مولا تو تم کو اس بات کے لیے ساتھ سمجھ بھی دے گا، خاطری بھی دے گا، تسلی دے گا، یقین دے گا، ایسا وشواس دے گا کہ تمہیں اس میں کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ عبادت کی بخششیں ہیں نا وہ روحانی بخششیں، وہ عقل کے اندر سے نکل کے آتی ہیں اور انسان کو اس میں کوئی بھی طرح کی شنکا نہیں ہوتی، کوئی بھی طرح کی نہیں۔ یہ کامل یقین عبادت میں ملتا ہے۔ عبادت کی چیزیں کہیں نہیں جا سکتی، کہیں نہیں جا سکنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس اس کے شبد نہیں ہیں، انسان کتنا بھی عالم اور کتنی بھی اچھی بھاشا جاننے والا بن جائے تو بھی عبادت کے جو ایکسپیرینس ہیں آدمی اس کو بول نہیں سکتا، کیونکہ اس کے لیے دنیاوی شبد کام نہیں کر سکتے۔ گلتی صدر الدین فرماتے ہیں کہ جیسے ایک گونگا آدمی ہوگا جو بول نہیں سکتا ہے، اگر اس کو کوئی بہت اچھا سپنا آ جاوے کہ جس کی خوشی کا پار نہیں تو اتنا خوش ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی کو اپنا سپنا بتاوے لیکن بول نہیں سکتا۔ تو پھر صدر الدین کہتے ہیں عبادت میں تمہیں جو چیزیں بخشش ملیں گی وہ ایسی ہوئیں گی کہ تم بول نہیں سکو گے، وہ اندر ہی سمجھنے کی چیزیں ہیں، اور انسان اس کو اپنے مولا کی طرف سے سمجھ بھی پاتا ہے۔ تو دیندارو پھر کہتے ہیں کہ جبھی 6 گھڑی دن باقی رہے، رات باقی رہے، دن اگنے کے اندر ٹائم باقی رہے تو تم اس وقت اٹھو۔ 1 گھڑی 22.5 منٹ کی ہوتی ہے اور 8 گھڑی کے 3 گھنٹے بنتے ہیں، لگ بھگ 2.25 گھنٹے پہلے تم اٹھو اور اپنے مولا کو یاد کرو، اپنے الگ کے ساتھ اپنا سبند لگاؤ، اس کو ٹیلی فون کرو کہ یا مولا ساری دنیا سوئی ہے، کارخانے بند ہیں، ٹریفک بند ہے، دکانیں بند ہیں، لوگ سو گئے ہیں، چوکیدار بھی سو گئے ہیں اور کترے بھی سو گئے ہیں، لیکن میں اٹھ کے میں تجھے ٹیلی فون کرتا ہوں مولا، اس لیے میرے دل کے اندر تیری محبت ہے یا مولا، اور یہ محبت اس لیے ہے کہ تو مجھے چاہتا ہے۔ جب خدا کسی پہ راضی ہوتا ہے، جب خدا کسی پہ خوش ہوتا ہے اور اس کو کوئی بخشش دینی چاہتا ہے تو خدا اس کے دل میں اپنی پریم پیدا کرتا ہے، اس کو توفیق دیتا ہے کہ خدا کو وہ یاد کرے۔ رابعہ بصری ایک بہت بڑی بزرگ پائی ہوئی، بڑی عابد تھی، بڑی سٹوریز اور کہانیاں ہیں اس کی۔ وہ کبھی کبھی گفتگو کے اندر بولے خدا میرے پہ بڑا راضی ہے، تو کسی آدمی نے پوچھا ماں
تیرے کو کیسے پتہ لگا کہ خدا تجھ پہ راضی ہے؟ تو کہنے لگی اس لیے کہ میں خدا سے راضی ہوں، پہلے خدا مجھ پہ راضی ہوتا ہے تو پھر میرے دل میں اس کے اوپر راضی ہونے کی تمنا پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم خدا کو یاد کرتے ہیں نا، یا ہمارے من میں آتا ہے کہ میں خدا کو یاد کروں، تو یہ یقین مانو کہ خدا نے آپ کو یاد کیا ہے، اس لیے آپ کے دل کے اندر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، اس نے نمبر ملا دیا آپ کا۔ مولانا رومی لکھتے ہیں کہ عشق در دل معشوق پیدا می شود۔ عشق جو ہے سب سے پہلے معشوق کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ معشوق کہتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں، بلکہ اپنے جیون کا ایم اس کو ہم نے بنا لیا، وہ ہمارا ایم بن گیا، ہماری منزل بن گیا۔ تو ہماری منزل مولا پاپا ہے، اس کا نور ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عشق اول در دل معشوق پیدا می شود۔ پھر دلیل دیتے ہیں، تانا سوزد شمع کہ پروانہ شاید می شود۔ کہتے ہیں کہ اگر میر بتی شمع نہ جلے تو پروانے کس کے اوپر اپنی جان دے لے؟ پروانہ جان دے لے، اس کے پہلے شمع جو ہے وہ جلتی ہے، وہ دکھ اٹھاتی ہے، اس کے بعد پروانہ خود دکھ اٹھا کے اپنی جان قربان کرتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ جب کسی پہ راضی ہوتا ہے تو اس کو دل کے اندر یہ توفیق ڈال دیتا ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو پروڑیے اٹھ کے مولا کو یاد کرتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے ہی ان کے دل میں نیت ہوتی ہے کہ میں اٹھوں، صبح مجھے اٹھنا ہے، یاد کرنا ہے، یا مولا میرے کو اٹھانا۔ وہ اس قسم کی مولا کی یاد کر کے ہی سوتے ہیں، اور صبح ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، ان کو الارم کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، کسی کے اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ پروڑیے کی عبادت ہمارا فرض ہے، کیونکہ ہم امام کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، اور ہماری اس دنیا کی زندگی کا مقصد اور منزل ہے، وہ ہمارا ڈیسٹینیشن ہے، وہاں ہم کو پہنچنا ہے۔ قرآن شریف کی ایک آیت کے لیے امام سلطان محمد شاہ فرمایا، سارے قرآن کا سب سے بڑا جو مقصد ہے تو وہ اس ایک آیت میں آ گیا۔ مولا کہتے ہیں آیت میں ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جب کوئی شخص گزر جاتا ہے تو اسلام کے اندر سننے والا یہ بولتا ہے، جب اس کو خبر ملے کہ کوئی شخص گزر گیا تو مسلمان کہتے ہیں ان للہ انا الیہ راجعون، ہم خدا کے لیے ہیں اور ہم کو واپس اس کے پاس جانا ہے۔ یہ ہے مقصد ہمارے جیون کا۔ ہم اس دنیا میں تھوڑے ٹائم کے لیے آئے ہیں، ہم کو واپس مولا کے پاس جانا ہے۔ بس عابدوں کے اندر یہ سمجھ ہوتی ہے، عابد ہر وقت اس خیال میں رہتا ہے مجھے اس مولا کے پاس جانا ہے۔ وہ دنیا کے اندر اس طرح سے رہتا ہے۔ امام فرمایا کہ جیسے ایک مرغابی، انگلش میں سی گل کہتے ہیں مرغابی کو، سمندر کے اندر یہ مرغابیاں رہتی ہیں، لیکن ان کے پانکھ ہمیشہ سوکھے ہوتے ہیں، ان کے پانکھ کے اوپر پانی ٹکتا ہی نہیں۔ مولا فرمایا مومن دنیا میں مرغابی کی طرح رہتا ہے، اس کے پنکھ گیلے نہیں ہوتے۔ تم دنیا میں رہو، کھاؤ پیو، بیوی بچے، نارمل زندگی، بزنس وغیرہ سب کچھ کرو، لیکن دنیا تمہارے اوپر اثر نہ کرے۔ مومن اس طرح سے دنیا میں رہتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ کے پاس سارا دن دعائیں مانگتے رہو، یاد کرتے رہو، اس کے ذکر میں رہو۔ مولا فرمایا کوئی نہ کوئی نام اپنے دل کے اندر رٹن کرتے رہو، ہر وقت اس کے ساتھ کانٹیکٹ رکھو، تو انشاءاللہ دنیا کی بدیوں برائیوں سے اور شیطان اور آفتوں اور بلاؤں سے ہمیشہ بچتے رہو گے، وہ چیزیں آپ کے نزدیک نہیں آئیں گی۔ مولا فرمایا بھلے دنیا میں تمہیں پرابلم آئیں گی، دنیا میں تمہیں دکھ آئیں گے، لیکن تم کبھی دکھی نہیں بنو گے، اس لیے کہ تمہارے اندر روحانی طاقت ہوگی اور دکھوں کا سامنا کرنے کی شکتی ہوگی۔ مولا آپ کو سکھی آباد رکھے، ایمان کی سلامتی دے دے، عبادت کا شوق دے دے،
مولا اپنی محبت دے جو سکریت میں پورا رکھے، مولا فرمان بردار مومن بنائے، شیطان کے فریب سے دور رکھے، مولانا حضرت امام ہر وقت ہمیں نیک توفیق دے اور اچھے پوتر وچاروں کے ساتھ اور ہمارے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے، ظاہر بات الوداع نصیب کرے۔